بی بی سی کے اندر ہے جو خبر چھپی ہے، ٹرمپ کا یوم آزادی اور پاکستان سمیت 100 ممالک پر نئے ٹیرفز کا اعلان، جیسے عالمی تجارتی نظام پر ایٹم بم گرانے جیسا عمل قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ کوئی خبر گمن یا چودھری غلام حسین صاحب حسن یوب نہیں یہ کہہ رہا، یہ آئی ایم ایف کے جو ماہر اقتصادیات ہیں somebody named کین روگو، وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے بعد جو ہے دنیا کے اندر عالمی جو تجارتی نظام ہے اس کے اوپر بڑا برا اثر پڑے گا۔ چوہدری صاحب اے چودھری ٹرمپ جیڑا ساڈا، ویسے اصل دنیا کا ایک ہی چودھری ہوتا نا ہے ٹرمپ۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے اندر کافی اس کے اوپر ریئیکشن بھی آ رہا ہے، ان کی 2 مہینے کے دوران وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو پاپولیرٹی گراف ہے 47 سے 43% آ گیا ہے۔ ریسنٹ الیکشنز بھی جو وہاں پہ کچھ بائی الیکشنز ہوئے ہیں، ریپبلکنز کو اس کے اوپر کافی زیادہ آ رہا ہے، چوہدری صاحب اس کے اوپر رد عمل آ رہا ہے، کیا کہیں گے؟ ہاؤ ڈو یو سی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز؟ وہ ٹرمپ ڈزنٹ بادر اباؤٹ اٹ، کیونکہ وہ آخری الیکشن اس نے لڑنا تھا، لڑ لیا ہے، اور جب آپ گورنمنٹ میں آ جائے تو آپ کی پاپولیرٹی وہ سسٹین نہیں ہوتی۔ اور ویسے مجھے یہ آپ نے اور نجیب صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ جب آپ کی کاٹن 15 ملین بیل تھی یا اس سے زیادہ تھی تو آج 40% رہ گئی ہے اس کی پروڈکشن، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جو آپ حشر کر رہے ہیں ویٹ کا اور دوسری کراپس کا، تو آپ ملک کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے تو اس سے خوف ہے کہ یہ یہاں سے کوئی چیز ہی پاکستان کے اندر جو لوگوں کی ضرورت ہے۔ آج جو صاحب آپ نے صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن آج پرائم منسٹر صاحب نے یہی فرمایا ہے کہ یہ اگر ہم 6 مہینے اپنے زراعت کے اوپر اس کو فوکس کریں تو وی کین ٹرن اراؤنڈ۔ لیکن بیک ٹو اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے چوہدری صاحب، بیک ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ اسٹوری۔ سو پریزیڈنٹ ٹرمپ از ناٹ گوئنگ سلو، ہی از ناٹ گیٹنگ سلو۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو بھی ہی از جسٹ واکنگ ہز ٹاک، انہوں نے کمپین کے دوران جو بات کی ہوئی ہے عمل کر رہے ہیں۔ دنیا بہت بری طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہے، اور جو سب سے مزے کا ریئیکشن آیا ہے وہ آیا ہے جاپان کی طرف سے۔ انہوں نے کہا یہ سب سے زیادہ پیسہ اسی امریکہ چلایا ہے، تو یہ جو ریئیکشن یہ جو کام کیا ہے اٹ از ناٹ ریئیکشن لائک اے فرینڈ، مطلب ایک دوست والا۔ چائنا، جاپان، کوریا تو زیادہ متاثر ہے نا، آسٹریلیا کی طرف سے، یورپین یونین، سارے۔ برطانیہ خوش قسمت ہے 10%، اور یہ دیکھ لیں کہ باقی برطانیہ آؤٹ آف یورپین یونین ہے، تو ہاں جی ان پر 10% آیا ہے، تو ان کا تو ریلیشن بھی ویسے ہے، بڑا قریبی تعلق ہے۔ لیکن دیکھیں اوور آل امپیکٹ جو ہے نا وہ چائنا کے ساتھ، کیونکہ بہت بڑی ان کی کھپت جو ہے وہ امریکہ میں ہوتی ہے، تو چائنا کی بھی تو کافی پرابلم ہے 54% پر۔ اس کے اوپر چائنیز کس طرح ریئیکٹ کریں گے یہ دیکھنا ہے اب آگے، کیونکہ بہت سی یو ایس کی جو بڑی کمپنیز ہیں ان کی بھی سپلائیز آتی ہیں چائنا سے، تو وہاں پر بھی امپیکٹ آنا ہے۔ جب قیمتیں بڑھیں گی، جب کمپنیز کو چیز چائنا سے مہنگی مل رہی ہے تو وہ سستی تو نہیں دیں گی، تو اس کی کاسٹ تو یعنی گورنمنٹ کو تو پروفٹ ٹیکس ملے گا، لیکن جو وہاں کے عوام ہیں امریکنز، ان کے اوپر جو ہے یہ مہنگائی کا بوجھ آنا ہے۔ اب اس پاپولیشن نے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ایز اے پریزیڈنٹ وہ تو اپنے لوگوں کا بھلا چاہ رہے ہیں، تو یہ ان کو کس طرح کرے گا، تو اوور آل اس کا امپیکٹ تو آنا ہے۔ شاید جس طرح خاقان نجیب صاحب کہہ رہے ہیں نیگوشیٹ کیا کریں، اور پھر اپنے جو ان کا جو پروڈکٹس جا رہے ہیں دیگر ممالک میں ان کے اوپر ٹیکس کم کرا لیں۔ جی امریکہ کا پرابلم پتہ کیا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ ہمارا پروڈکٹ جو ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ زیادہ اس پر آپ لے رہے ہیں، ٹیکس لے رہے ہیں، اور آپ کا پروڈکٹ ہمارے ملک میں جو آتا ہے تو اس پر وہ کم ٹیکس دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں اس کو برابر کیا جائے، تو برابر کرنے والی بات تو درست ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی۔ اگلی سٹوری چودھری غلام حسین صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کو کرونا کی تشخیص ہوئی ہے، ساری جو ہے ملاقاتیں انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگ گئی ہے جو کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے اندر کافی زیادہ اس وقت ہلچل چل رہی ہے۔ کل 4 اپریل ہے، برسی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، تو اس حوالے سے خبریں آج ہمارے پروگرام ہمارے ٹیلی ویژن کے اوپر بریک ہوئی ہیں کہ سارے فیصلوں کا اختیار جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دے دیا گیا، خاص طور پر یہ نہروں کے معاملے کے اوپر، اور کل کو بڑے فیصلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کرنے جا رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے چودھری صاحب کیا اس کے اوپر کوئی کامنٹ کریں گے؟ پیپلز پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے، کوئی کافی پریشانی ہے؟ نہیں، وہ ایشوز تو فریم کر رہے ہیں عوامی نقطہ نظر سے، جو انہوں نے اپنے آپ کو سندھ میں ایک پاپولر فورس کے طور پر قائم رکھنے کے لیے ایک بڑا ایشو چنا ہے، اور وہ یہ نہروں کا ہے۔ لیکن یہ بھی حیرانی والی ہے کہ پہلے آپ ایگری کر گئے، اب آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ایک نہر مان لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس طرح مان،
تو مجھے وہ ادھر ان کا کنفیوژن بھی چل رہا ہے، اور وہاں بھی فیصلہ سازی میں کوئی دو عملی ہے، کچھ نہ کچھ پرابلمز ہیں کہ وہ یہ سمجھ نہیں سک رہے کہ ہمیں یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جانا چاہیے یا اب ان کو خدا حافظ کہنا چاہیے یا اپنی کوشش کرنی چاہیے گورنمنٹ بنانے کی. میں چاند ایک لوگوں کا ٹویٹس بھی دیکھ رہا تھا جو کہ ویری ویل جو ہے انٹرینچڈ ود دا پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے چاند ایک دوست ہیں، وہ دے آر اسمیلنگ سم تھنگ کہ کوئی اس دفعہ جو ہے معاملہ تھوڑے سے خراب ہے. خبر ہے آپ کے پاس پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان؟ نہیں، ابھی تعلقات ٹھیک ہیں. ابھی تعلقات ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑی تو آپ کو پتا ہے جب گورنمنٹ ہے، دو گورنمنٹس آپس میں 19-20 تو ہوتی رہتی ہے. کیا کس حد تک یہ معاملہ جائے گا، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی زیادہ بگاڑ آئے گی، اور بگاڑ آنی بھی نہیں چاہیے. جیسے اب ملک کے حالات کافی بہتر ہو رہے ہیں، اسٹیبل ہو رہے ہیں، ڈیفالٹ کا خطرہ اللہ کا شکر ٹل چکا ہے، تو اس کا کریڈٹ جو ہے جتنا مسلم لیگ نواز کا ہے اتنا ہی کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. تو کل اگر حالات خراب ہوتے ہیں، گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہوتی ہے، کاروبار ساری چیزیں معیشت خراب ہو جائے گی، تو پھر اس کا ڈسکریڈٹ اگر جائے گا تو پھر بھی دونوں پر جائے گا. ویسے آج جو ہے نا، میں ساری تقریر سنی پرائم منسٹر صاحب کی، انہوں نے کافی دفعہ اپنے قائد کا تو ذکر کیا، ظاہر ہے ان کے پارٹی کے قائد ہیں، ان کے ہم نے ان کی ہدایات کے اوپر ان کی زیر نگرانی یہ سارا کام کیا. انہوں نے ایک دفعہ بھی جو اپنے اتحادیوں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لے کے ہوتا ہے نا، وہ میری نظر سے ایسا ذکر نہیں گزرا.